اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے شہادت بی بی سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام۔ ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں سے سکینہ نے کہا۔ واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ کربلا۔ کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ حبیب خدا رحمت اللہ عالمین خاتم المرسلین فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لاڈلے نواسے علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل کا چین نور عین شافی محشر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سکینہ سلام اللہ علیہ 20 رجب 56 ہجری میں اس جہان فانی میں متولد ہوئی۔ سکینہ کے معنی ہے قلبی اور ذہنی سکون، پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی۔ نازوں سے پلی، باپ کے سینے پر سونے والی اور اپنی پھوپھیوں کی چہیتی پیاری سکینہ 4 ہی سال میں یتیم ہو گئی۔ کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشور کے دن ڈلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی میرے چچا عباس پانی لائیں گے۔ اس معصوم کو کیا خبر تھی کہ اس کے چچا عباس علیہ السلام آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے۔ عصر عاشور سے پہلے جناب حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد سکینہ خاموش ہو گئی اور پھر موت کے وقت تک پانی نہ مانگا، کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بعد العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں نہیں آئیں۔ مقتل میں لکھا گیا ہے کہ جب 11 محرم 61 ہجری کو آل اطہار کو پابند سلاسل کر کے بازاروں سے گزارا گیا تو اس معصوم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر زندان شام کے آخری آرام گاہ بھی وہی قید خانہ بن گئے۔ ایک روز جب بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو بہت ہی یاد کر رہی تھی اور بہت آہ و بکا کر رہی تھی تو ان کے ساتھ تمام بیبیاں بھی رو رہی تھی۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے، تو یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سر امام حسین علیہ السلام زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار تو کو زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام عالی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی۔ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، میرے کان زخمی ہو گئے،
میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے، نہ چچا عباس آئے، نہ بھائی اکبر آئے۔ بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج کم ہوتی گئی، پھر بلاخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارات کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ یا رب کوئی معصومہ زنداں میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو۔ اے پروردگار، اس سیدہ معصوم سکینہ سلام اللہ علیہا کی یتیمی کے صدقے کسی بچی کو اس کم سنی میں یتیم نہ کر۔ آمین۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔